اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ النساء سبق نمبر 1 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت برآری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو، اور ارحام سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ سورت مدینہ شریف میں اتری ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما بھی یہی فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ جب یہ سورت اتری تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب روک رکھنا نہیں۔ مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سورہ نساء میں 5 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر ساری دنیا بھی مجھے مل جائے جب بھی مجھے اس قدر خوشی نہ ہو جتنی ان آیتوں سے، یعنی آیت ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور جس کسی کی جو نیکی ہوتی ہے اس کا ثواب بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، اور اپنی طرف سے جو بطور انعام اجر عظیم دے وہ جدا گانا ہے۔ اور آیت ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ خود ہی معاف فرما دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ جنت میں لے جائیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کرنے والوں کو تو نہیں بخشتا، باقی جس گناہ کو چاہے بخش دے۔ اور وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یعنی یہ لوگ گناہ سرزد ہو چکنے کے بعد تیرے پاس آ جاتے اور خود بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی بخشش طلب کرتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار طلب کرتے ہیں، تو بے شک وہ اللہ تعالیٰ کو معافی اور مہربانی کرنے والا پاتے۔ امام حاکم فرماتے ہیں یوں تو اس کی اسناد صحیح ہے، لیکن اس کے ایک راوی عبد الرحمن کے اپنے باپ سے سننے میں اختلاف ہے۔ عبد الرزاق کے اس آیت میں وَلَوْ أَنَّهُمْ الْأَخْ کے بدلے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، یعنی جس شخص سے کوئی برا کام ہو جائے یا اپنے نفس پر ظلم کر گزرے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو بے شک وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ دونوں احادیث میں تطبیق اس طرح ہے کہ ایک آیت کا بیان کرنا پہلی حدیث میں یا تو رہ گیا ہے اور اس کا بیان دوسری حدیث میں ہے، تو 4 آیتیں پہلی حدیث اور 5ویں آیت اس حدیث وَمَنْ يَعْمَلْ الْأَخْ کی مل کر 5 ہو گئیں، یا یہ کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ والی آیت پوری ہے، اور وَإِن تَكُ حَسَنَةً کو الگ آیت شمار کیا ہے، تو دونوں احادیث میں 5 آیتیں ہو گئی۔ ابن جریر میں حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ اس صورت میں 8 آیتیں ہیں جو اس امت کے لیے ہر اس چیز سے بہتر ہے جن پر سورج نکلتا اور غروب ہوتا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم اللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تم پر صاف صاف بیان کر دے
اور تمہیں ان اچھے لوگوں کی راست دکھاوے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور تم پر مہربانی کرے۔ اللہ تعالیٰ دانا اور حکمت والا ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، یعنی انسان چونکہ ضعیف پیدا کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر تخفیف کرنا چاہتا ہے۔ باقی آیتیں وہی جو اوپر گزری۔ ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورہ نساء کے بابت سنا، پس میں نے قرآن پڑھا اور میں اس وقت چھوٹا بچہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے تقوی کا حکم دیتا ہے کہ جسم سے اسی ایک ہی کی عبادت کی جائے اور دل میں صرف اسی کا خوف رکھا جائے۔ پھر اپنی قدرت کاملہ کا بیان فرماتا ہے کہ اس نے تم سب کو ایک ہی شخص یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے۔ ان کی بیوی یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو بھی انہی سے پیدا کیا۔ آپ سوئے ہوئے تھے کہ بائیں طرف کی پسلی کی پچھلی طرف سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ آپ نے بیدار ہو کر انہیں دیکھا اور اپنی طبیعت کو ان کی طرف راغب پایا اور انہیں بھی ان سے انس پیدا ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عورت مرد سے پیدا کی گئی ہے، اس لیے اس کی حاجت و شہوت مرد میں رکھی گئی ہے، اور مرد زمین سے پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے ان کی حاجت زمین میں رکھی گئی ہے۔ پس تم اپنی عورتوں کو روکے رکھو۔ صحیح حدیث میں ہے، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور سب سے بلند پسلی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہے، پس اگر تو اسے بالکل سیدھی کرنے کو جائے گا تو توڑ دے گا، اور اگر اس میں کچھ کجی باقی چھوڑتے ہوئے فائدہ اٹھانا چاہے گا تو بے شک فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پھر فرمایا، ان دونوں سے یعنی آدم اور حوا سے بہت سے انسان مرد و عورت چاروں طرف دنیا میں پھیلا دیے، جن کی قسمیں، صفتیں، رنگ، روپ، بول چال میں بہت کچھ اختلاف ہے۔ جس طرح یہ سب پہلے اللہ تعالیٰ کے قبضے میں تھے اور پھر انہیں اس نے ادھر ادھر پھیلا دیا، ایک وقت ان سب کو سمیٹ کر پھر اپنے قبضے میں کر کے ایک میدان میں جمع کرے گا۔ پس اللہ سے ڈرتے رہو، اس کی اطاعت عبادت بجا لاتے رہو، اسی اللہ کے واسطے سے اور اسی کے پاک نام پر تم آپس میں ایک دوسرے سے مانگتے ہو، مثلاً یہ کہ ان میں تجھے اللہ کو یاد دلا کر اور رشتے کو یاد دلا کر یوں کہتا ہوں، اسی کے نام کی قسمیں کھاتے ہو اور عہد و پیمان مضبوط کرتے ہو۔ اللہ جل شانہ سے ڈر کر رشتوں نعتوں کی حفاظت کرو، انہیں توڑو نہیں بلکہ جوڑو، صلہ رحمی، نیکی اور سلوک آپس میں کرتے رہو۔ ارحام بھی ایک قرات میں ہے، یعنی اللہ کے نام پر اور رشتے کے واسطے سے اللہ تمہارے تمام احوال اور اعمال سے واقف ہے، خوب دیکھ بھال رہا ہے، جیسے اور جگہ ہے، واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر گواہ اور حاضر ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، اللہ عز و جل کی ایسی عبادت کر کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، پس اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا لحاظ رکھو جو تمہارے ہر اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے پر نگراں ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ لوگو، تم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، ایک دوسرے پر شفقت کیا کرو، کمزور اور ناتواں کا ساتھ دو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جب قبیلہ مضر کی چند لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چادریں لپیٹے ہوئے آئے، کیونکہ ان کے جسم پر کپڑا تک نہ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز ظہر کے بعد وعظ فرمایا، جس میں اس آیت کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کی تلاوت کی، پھر لوگوں کو خیرات کرنے کی ترغیب دی، چنانچہ جس سے جو ہو سکا ان لوگوں کے لیے دیا، درہم و دینار بھی اور کھجوروں و گیہوں بھی۔ یہ حدیث مسند اور سنن میں خطبہ حاجات کے بیان میں ہے۔ پھر 3 آیتیں پڑھی، جن میں سے ایک آیت یہی ہے۔
وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں، دو یا تین یا چار ان سے نکاح کر لو، اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ سب عورتوں سے یکساں سلوک نہ کر سکو گے تو ایک عورت کافی ہے، یا لونڈی جس کے تم مالک ہو، اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ یتیموں کے والیوں کو حکم دیتا ہے کہ جب یتیم بلوغت اور سمجھداری کو پہنچ جائیں تو ان کے جو مال تمہارے پاس ہو انہیں سونپ دو، پورے بغیر کمی اور خیانت کے ان کے حوالے کر دو۔ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر گڑمٹ کر کے کھا جانے کی نیت نہ رکھو۔ حلال رزق جب اللہ رحیم تمہیں دے رہا ہے پھر حرام کی طرف کیوں منہ اٹھاؤ؟ تقدیر کی روزی مل کر ہی رہے گی۔ اپنے حلال مال چھوڑ کر لوگوں کے مالوں کو جو تم پر حرام ہے نہ لو۔ دبلا پتلا جانور دے کر موٹا تازہ نہ لو، بوٹی دے کر بکرے کی فکر نہ کرو، ردی دے کر اچھے کی اور کھوٹا دے کر کھرے کی نیت نہ رکھو۔ پہلے لوگ ایسا کر لیا کرتے تھے کہ یتیموں کی بکریوں کے ریوڑ میں سے عمدہ بکری لے لی اور اپنی دبلی پتلی بکری دے کر گنتی پوری کر دی، کھوٹا درہم اس کے مال میں ڈال کر کھرا نکال لیا، اور پھر سمجھ لیا کہ ہم نے تو بکری کے بدلے بکری اور درہم کے بدلے درہم لیا ہے۔ ان کے مالوں میں اپنا مال خلط ملط کر کے پھر یہ حیلہ کر کے اب امتیاز کیا ہے؟ ان کے مال تلف نہ کرو، یہ بڑا گناہ ہے۔ ایک ضعیف حدیث میں بھی یہی معنی آخری جملے کے مروی ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث میں ایک دعا میں بھی حوب کا لفظ گناہ کے معنی میں آیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بیوی صاحبہ کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا کہ اس طلاق میں گناہ ہے، چنانچہ وہ اپنے ارادے سے باز رہے۔ ایک روایت میں یہ واقعہ حضرت ابو طلحہ اور ام سلیم کا مروی ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ تمہاری پرورش میں کوئی یتیم لڑکی ہو اور تم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہو، لیکن چونکہ اس کا کوئی اور نہیں اس لیے تم ایسا نہ کرو کہ مہر اور حقوق میں کمی کر کے اسے اپنے گھر ڈال لو، اس سے باز رہو، اور عورتیں بہت ہیں جس سے چاہو نکاح کر لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ایک یتیم لڑکی تھی جس کے پاس مال بھی تھا اور باغ بھی جس کے پرورش میں وہ تھی، اس نے صرف اس مال کی لالچ میں بغیر اس کا پورا مہر وغیرہ مقرر کرنے کے اس سے نکاح کر لیا، جس پر یہ آیت اتری۔ میرا خیال ہے کہ اس باغ اور مال میں یہ لڑکی حصہ دار تھی۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابن شہاب نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس آیت کا مطلب پوچھا تو آپ نے فرمایا، بھانجے، یہ ذکر اس یتیم لڑکی کا ہے جو اپنے ولی کے قبضے میں ہے، اس کے مال میں شریک ہے اور اسے اس کا مال و جمال اچھا لگتا ہے، چاہتا ہے کہ اس سے نکاح کر لے، لیکن جو مہر وغیرہ اور جگہ سے اسے ملتا ہے اتنا یہ نہیں دیتا، تو اسے منع کیا جا رہا ہے کہ وہ اس اپنی نیت چھوڑ کر اور کسی دوسری عورت سے جس سے چاہے اپنا نکاح کر لے۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے بابت دریافت کیا، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، وہاں فرمایا گیا ہے
کہ جب یتیم لڑکی کم مال والی اور کم جمال والی ہوتی ہے اس وقت تو اس کے والی اس سے بے رغبتی کرتے ہیں، پھر کوئی وجہ نہیں کہ مال و جمال پر مائل ہو کر اس کے پورے حقوق ادا نہ کر کے اس سے اپنا نکاح کر لے۔ ہاں، عدل و انصاف سے پورا مہر وغیرہ مقرر کریں تو کوئی حرج نہیں، ورنہ پھر عورتوں کی کمی نہیں، اور کسی سے جس سے چاہے اظہار نکاح کر لے۔ دو عورتیں اپنے نکاح میں رکھیں، اگر چاہے 3 رکھیں، اگر چاہے 4، جیسے اور جگہ یہ الفاظ انہی معنوں میں ہیں۔ فرماتا ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، یعنی جن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اپنا قاصد بنا کر بھیجتا ہے ان میں سے بعض 2 پروں والے ہیں، بعض 3 پروں والے، بعض 4 پروں والے۔ فرشتوں میں اس سے زیادہ پر والے فرشتے بھی ہیں، کیونکہ دلیل سے یہ ثابت شدہ ہے، لیکن مرد کو ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویوں کا جمع کرنا منع ہے، جیسے کہ اس آیت میں موجود اور جیسے کہ حضرت ابن عباس اور جمہور کا قول ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے احسان اور انعام بیان فرما رہا ہے، پس اگر 4 سے زیادہ کی اجازت دینی منظور ہوتی تو ضرور فرما دیا جاتا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث جو قرآن کی وضاحت کرنے والی ہے اس نے بتلا دیا ہے کہ سوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کے لیے 4 سے زیادہ بیویوں کا بیک وقت جمع کرنا جائز نہیں۔ اسی پر علماء کرام کا اجماع ہے۔ البتہ بعض شیعہ کا قول ہے کہ 9 تک جمع کرنی جائز ہے، بلکہ بعض شیعہ نے تو کہا ہے کہ 9 سے بھی زیادہ جمع کر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں، کوئی تعداد مقرر ہے ہی نہیں۔ ان کا استدلال ایک تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں آ چکا ہے کہ آپ کی 9 بیویاں تھیں، اور بخاری شریف کے متعلق حدیث کے بعض راویوں نے 11 کہا ہے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ آپ نے 15 بیویوں سے عقد کیا، 13 کی رخصتی ہوئی، ایک وقت میں 11 بیویاں آپ کے پاس تھیں۔ انتقال کے وقت آپ کی 9 بیویاں تھیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ہمارے علماء کرام اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی خصوصیت تھی، امتی کو ایک وقت میں 4 سے زیادہ پاس رکھنے کی اجازت نہیں، جیسے کہ یہ حدیثیں اس امر پر دلالت کرتی ہیں۔ حضرت غیلان بن سلمہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوتے ہیں تو ان کے پاس ان کی 10 بیویاں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان میں سے جنہیں چاہو 4 رکھ لو، باقی کو چھوڑ دو، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں اپنی ان بیویوں کو بھی طلاق دے دی اور اپنے لڑکوں کو اپنا مال بانٹ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا، شاید تیرے شیطان نے بات اچک لی اور تیرے دل میں خیال جما دیا کہ تو عنقریب مرنے والا ہے، اس لیے اپنی بیویوں کو تو نے الگ کر دیا کہ وہ تیرا مال نہ پائیں، اور اپنا مال اپنی اولاد میں تقسیم کر دیا۔ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اپنی بیویوں سے رجوع کر لے اور اپنے اولاد سے مال واپس لے کر تو نے ایسا نہ کیا تو تیرے بعد تیری ان مطلقہ بیویوں کو بھی تیرا وارث بناؤں گا، کیونکہ تو نے انہیں اسی ڈر سے طلاق دی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ تیری زندگی بھی اب ختم ہونے والی ہے۔ اور اگر تو نے میری بات نہ مانی تو یاد رکھ، میں حکم دوں گا کہ لوگ تیری قبر پر پتھر پھینکیں، جیسے کہ ابو رغال کی قبر پر پتھر پھینکے جاتے ہیں۔ مسند احمد، شافعی، ترمذی، ابن ماجہ، دارقطنی، بیہقی وغیرہ۔ مرفوع حدیث تک تو ان سب کتابوں میں ہے۔ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ صرف مسند احمد میں ہی ہے، لیکن یہ زیادتی حسن ہے۔ اگرچہ امام بخاری نے اسے ضعیف کہا ہے اور اس کی اسناد کا دوسرا طریقہ بتا کر اس طریقے کو غیر محفوظ کہا ہے، مگر اس تعلیل میں بھی اختلاف ہے، اور بزرگ محدثین نے بھی اس پر کلام کیا ہے، لیکن مسند احمد والی حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں اور شرط شیخین پر ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ 10 عورتیں بھی اپنے خاوند کے ساتھ مسلمان ہوئی تھیں،
ملاحظہ ہو سنن نسائی۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہو گیا کہ اگر 4 سے زیادہ کا ایک وقت میں نکاح میں رکھنا جائز ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ نہ فرماتے کہ اپنی ان 10 بیویوں میں سے 4 کو جنہیں تم چاہو روک لو، باقی کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ سب بھی اسلام کا لاچاکی تھیں۔ یہاں یہ بات بھی خیال میں رکھنی چاہیے کہ ثقفی کے یہاں تو یہ 10 عورتیں بھی موجود تھیں، اس پر بھی آپ نے 6 علیحدہ کرا دی، پھر بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص نئے سرے سے 4 سے زیادہ جمع کرے؟ واللہ سبحانہ وتعالی 4 سے زائد نہیں، وہ بھی بشرط انصاف، ورنہ ایک ہی بیوی۔ دوسری حدیث ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ میں ہے، حضرت امیرہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے جس وقت اسلام قبول کیا میرے نکاح میں 8 عورتیں تھیں۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، آپ نے فرمایا ان میں سے جن 4 کو چاہو رکھ لو۔ اس کی سند حسن ہے اور اس کے شواہد بھی ہیں۔ راویوں کے ناموں کا ہیر پھیر وغیرہ ایسی روایات میں نقصان دہ نہیں ہوتا۔ تیسری حدیث مسند شافعی میں ہے، حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اسلام قبول کیا اس وقت میری 5 بیویاں تھیں۔ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے پسند کر کے 4 کو رکھ لو اور ایک کو الگ کر دو۔ میں نے جو سب سے زیادہ عمر کی بڑھیا اور بے اولاد بیوی 60 سال کی تھی انہیں طلاق دے دی۔ پس یہ حدیث حضرت غیلان والی بھی پہلی حدیث کی شواہد ہیں۔ جیسے کہ حضرت امام بیہقی نے فرمایا، پھر فرماتا ہے، ہاں اگر ایک سے زیادہ بیویوں میں عدل و انصاف نہ ہو سکنے کا خوف ہو تو صرف ایک ہی پر اکتفا کرو اور اپنی کنیزوں سے استمتاع کرو، جیسے اور جگہ ہے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، یعنی گو تم چاہو لیکن تم سے نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کے درمیان پوری طرح عدل و انصاف کو قائم رکھ سکو، پس بالکل ایک ہی طرف جھک کر دوسری کو مصیبت میں نہ ڈالو۔ ہاں یاد رہے کہ لونڈیوں میں باری وغیرہ کی تقسیم واجب نہیں، البتہ مستحب ہے، جو کرے اس نے اچھا کیا اور جو نہ کرے اس پر حرج نہیں۔ اس کے بعد کے جملے کے مطلب میں بعض نے تو کہا ہے کہ یہ قریب ہے، ان معنی کے کہ تمہارے عیال یعنی فقیری زیادہ نہ ہو سکے، جیسے اور جگہ ہے آیت وَإِنْ خِفْتُمْ، یعنی اگر تمہیں فقر کا ڈر ہو۔ عربی شاعر کہتا ہے، فَمَا يَدْرِ الْفَقِيرُ مَتَى غَنَاهُ وَمَا يَدْرِ الْغِنَى مَتَى يَعِيلُ، یعنی فقیر نہیں جانتا کہ کب امیر ہو جائے گا اور امیر کو معلوم نہیں کہ کب فقیر بن جائے گا۔ جب کوئی مسکین محتاج ہو جائے تو عرب کہتے ہیں علی الرج، یعنی یہ شخص فقیر ہو گیا۔ غرض اس معنی میں یہ لفظ مستعمل تو ہے، لیکن یہاں تفسیر کچھ زیادہ اچھی نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ اگر آزاد عورتوں کی کثرت فقیری کا باعث بن سکتی ہے تو لونڈیوں کی کثرت بھی فقیری کا سبب ہو سکتی ہے۔ پس صحیح قول جمہور کا ہے کہ مراد یہ ہے کہ یہ قریب ہے اس سے کہ تم ظلم سے بچ جاؤ۔ عرب میں کہا جاتا ہے عال فی الحکم، جبکہ ظلم و جور کیا ہو۔ ابو طالب کے مشہور قصیدے میں ہے، یعنی ایسے ترازو سے تولتا ہے جو برابر کی بھی کمی نہیں کرتا، اس کے پاس اس کا گواہ خود اس کا نفس ہے جو ظالم نہیں ہے۔ ابن جریر میں ہے کہ جب کوفیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک خط کچھ الزام لکھ کر بھیجے تو ان کے جواب میں خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ میں ظلم کا ترازو نہیں ہوں۔ صحیح ابن حبان وغیرہ میں ایک مرفوع حدیث اس جملہ کی تفسیر میں مروی ہے کہ اس کا معنی ہے تم ظلم نہ کرو۔ ابو حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مرفوع ہونا تو خطا، ہاں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اسی طرح لا تعولو کے یہی معنی ہے، یعنی تم ظلم نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عائشہ، حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، حضرت حسن، حضرت ابو مالک، حضرت ابو زرین، حضرت نخعی، حضرت شعبی، حضرت ضحاک، حضرت عطا خراسانی،
حضرت قتادہ، حضرت صدی اور حضرت مقاتل بن حیان وغیرہ سے بھی مروی ہیں۔ حضرت اکرمہ رحمہ اللہ علیہ نے بھی ابو طالب کا وہی شعر پیش کیا ہے۔ امام ابن جریر نے اسے روایت کیا ہے اور خود امام صاحب بھی اسی کو پسند فرماتے ہیں۔ پھر فرماتا ہے، اپنی بیویوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کر دیا کرو، جو بھی مقرر ہوئے ہوں اور جن کو تم نے منظور کیا ہو۔ ہاں، اگر عورت خود اپنا سارا یا تھوڑا بہت مہر اپنی خوشی سے مرد کو معاف کر دے تو اسے اختیار ہے، اور اس صورت میں بشکل مرد کو اس کا اپنے استعمال میں لانا حلال طیب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو جائز نہیں کہ بغیر مہر واجب کے نکاح کرے، نہ یہ کہ جھوٹ موٹ مہر کا نام ہی نام ہو۔ ابن ابی حاتم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مروی ہے کہ تم میں سے جب کوئی بیمار پڑے تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی سے اس کے مال کے 3 درہم یا کم و بیش لے، ان کا شہد خرید لے اور بارش کا آسمانی پانی اس میں ملا لے تو 3 بھلائیاں مل جائیں گی۔ آیت تو مال عورت اور شفا شہد اور مبارک بارش کا پانی۔ حضرت ابو صالح فرماتے ہیں کہ لوگ اپنی بیٹیوں کا مہر آپ لے لیتے تھے، جس پر یہ آیت اتری اور انہیں اس سے روک دیا گیا۔ اس حکم کو سن کر لوگوں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ان کا مہر کیا ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، جس چیز پر بھی ان کے ولی رضا مند ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں 3 مرتبہ فرمایا کہ بیوہ عورتوں کا نکاح کر دیا کرو۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی صورت میں ان کا مہر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جس پر ان کے گھر والے راضی ہوں جائیں۔ اس کے ایک راوی ابن سلمانی ضعیف ہیں، پھر اس میں انقطاع بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کریم کے اندر اپنے نبی کے ذریعے پوری امت کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اگر آپ کے اندر عدل و انصاف کی طاقت ہے تو آپ 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اگر آپ برابر کا سلوک کر سکیں، انصاف کر سکیں، عدل کر سکیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہو تو آپ کے لیے ایک ہی بیوی کافی ہے، جس کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے اور ان کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ عورتیں ہوں تو ان کے ساتھ انصاف کیا جائے، ان کا نکاح کر دیا جائے اپنے طاقت کے مطابق، اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے۔ اور یتیم جس کے قبضے میں ہیں، جن کی پرورش جو کر رہے ہیں یتیم بچوں کا، اگر وہ جوان ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں تو ان کا مال ان کو سونپ دیا جائے۔ اگر لڑکی ہے تو اب وہ آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ خوبصورت بھی ہے، اس کے پاس مال بھی ہے، تو لاؤ اسی سے شادی کر لیتے ہیں اور پھر اس کی جتنی پراپرٹی اور جائیداد ہے سب ہماری ہو جائے گی۔ ایسا ہرگز بھی نہ کریں، بلکہ ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے۔